نام رضوان خالد، ولدیت خالد خان۔ کیا نام ہے جناب کا؟ رضوان خالد جی تعلق ضلع منصورہ سے ہے، درجہ سادسہ تک جامعہ عربیہ عبداللہ بن مسعود ضلع ہری پور میں تعلیم حاصل کی اور گزشتہ سال سے جامعہ ہاضہ میں زیر تعلیم ہوں۔ حافظ قرآن ہوں، ایک پارہ پڑھنے کا معمول ہے، عصری تعلیم ایم اے۔ ماشاء اللہ، چلو اس کا مطلب وقت ضائع نہیں کیا، کسی نہ کسی کام میں لگاتے رہے آپ، خالی نہ بیٹھ، کچھ کیا کر، کپڑے ادھیڑ کر سیا کر۔ تو یہ اردو کا محاورہ ہے کہ آدمی کو خالی نہیں بیٹھنا چاہیے، اور خالی گھر شیطان کا، یہ بھی مشہور ہے اردو میں کہ جب آدمی خالی بیٹھتا ہے تو شیطان کا حملہ ہوتا ہے زبردست قسم کا۔ اسی لیے جو لوگ خالی بیٹھے رہتے ہیں ان کو شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے، وسوسے بھی زیادہ آتے ہیں، اور جو آدمی مسلسل محنت کرتا رہتا ہے صبح سے شام تک، تھک کے سو جاتا ہے تو اس کو وسوسے بھی کم آتے ہیں، وہ گناہوں میں بھی کم مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو مسلسل کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، یا دین کا یا دنیا کا جائز کام جو بھی ہو۔ چلو جی، بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العريقة رماه في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبرائيل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته اخرج إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلى بني قريظة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوا اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها. الحمد لله رب العالمين. بات چل رہی ہے غزوہ خندق کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا گیا خندق والے دن، اور قریش کے ایک آدمی نے ان پر تیر پھینکا تھا جس کا نام تھا حبان ابن العرقہ، اور اس نے ان کی شہرک کے اندر وہ تیر مارا، یعنی تیر آ کر لگا تو جو بڑی رگ ہوتی ہے جس سے خون نکالتے ہیں، جس میں ڈرپ لگاتے ہیں، تو اس رگ کو وہ رگ کھل گئی، اور وہ بار بار اس کو بند کیا جاتا تھا لیکن پھر کھل جاتی تھی، پھر ورم چڑھ گیا پورے ہاتھ پر۔ تو قریش کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حبان ابن العرقہ، اور اسی سے تردید ہو گئی مستشرقین کی، مستشرقین جو کافر ہیں لیکن عربی زبان میں اور قرآن حدیث میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو بنو قریظہ کے بارے میں بہت سخت فیصلہ کیا، اس لیے کہ ان کو تیر مارا تھا بنو قریظہ کے ایک آدمی نے، اس لیے وہ غصے میں تھے، اس لیے انہوں نے بنو قریظہ کے خلاف اتنا فیصلہ کیا، سخت فیصلہ کیا۔ حالانکہ یہ بات ان کی بالکل غلط ہے، وہ جو تیر مارا تھا وہ تو قریش کے ایک آدمی نے مارا تھا جس کا نام بھی یہاں لکھا ہوا ہے صحیح روایت کے اندر، حبان ابن العرقہ، اور اس نے تیر مارا تھا ان کی
شہرک کے اندر، بڑی رگ کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ایک خیمہ بنا دیا تاکہ قریب سے ان کی عیادت کریں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد سے مراد مسجد نبوی ہو، جیسا کہ آپ کے بین السطور میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد سے مراد وہ جگہ ہو نماز پڑھنے کی جہاں بنو قریظہ کے محاصرے میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ آپ تو محاصرہ کا کیے ہوئے تھے اور آپ تو مسجد نبوی میں نمازیں وغیرہ نہیں پڑھا رہے تھے، سارے صحابہ یہاں باہر موجود تھے محاصرے میں۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھنے کی جگہ میں ایک خیمہ ان کا بنا دیا تاکہ قریب سے ان کی دیکھ بھال کر سکیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس پلٹے تو آپ نے ہتھیار رکھ دیے، غسل کیا، تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور حال یہ تھا کہ وہ اپنا سر غبار سے جھاڑ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے تو ہتھیار رکھ دیے ہیں، اللہ کی قسم میں نے ہتھیار نہیں رکھے، آپ ان کی طرف نکلیے۔ آپ نے فرمایا کہاں؟ تو انہوں نے اشارہ کیا بنو قریظہ کی طرف۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ میں پہنچے۔ اب آگے کافی دنوں تک وہ محاصرہ جاری رہا۔ فنزلوا علی حکمہ، پھر سارے بنو قریظہ کے لوگ آپ کے فیصلے پر اتر آئے تو آپ نے فیصلے کو رد کر دیا سعد بن معاذ کی طرف، یعنی خود فیصلہ کرنے کے بجائے آپ ہمیشہ حکمت سے کام لیتے تھے۔ حکمت بڑی چیز ہے مولانا، حکمت بڑی چیز ہے، اور آج کل دینداروں میں حکمت کی زبردست کمی ہے۔ تو حکمت بڑی چیز ہے کہ کب بات کرنی ہے، کب بات نہیں کرنی، کتنی کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، خود کرنی ہے یا کسی اور سے کروانی ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو آپ خود فیصلہ کر سکتے تھے، آپ نبی برحق تھے، آپ مسلمانوں کے امیر تھے، لیکن آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کا فیصلہ سپرد کر دیا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف، کیونکہ اس سے پہلے بنو قریظہ، معاف کیجیے، اس سے پہلے بنو قینقاع اور بنو نذیر کا فیصلہ آپ نے سپرد کیا تھا قبیلہ خزرج کے سردار عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی طرف۔ تو آپ نے یہاں بنو قریظہ کے جو پرانے حلیف چلے آ رہے تھے قبیلہ اوس کے لوگ، ان کے سردار سعد بن معاذ کی طرف فیصلے کو رد کر دیا۔ قال، تو سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ جتنے مقاتلین ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، عورتوں بچوں کو گرفتار کر لیا جائے، ان کے اموال تقسیم کر لیے جائیں۔ ہشام ابن عروہ کہتے ہیں کہ میرے والد عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات نقل کی کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ، بے شک آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص مجھے اس سے زیادہ، مجھے کوئی بھی چیز اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ میں آپ کے راستے میں ان مشرکین مکہ سے قتال کروں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے رسول کو جھٹلایا اور ان کو ان کے وطن سے نکال دیا۔ اے اللہ، میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے، یعنی آئندہ اب جنگ نہیں ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُمْ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، لیکن اگر قریش سے جنگ کا کچھ بھی حصہ باقی ہے تو آپ مجھے زندگی عطا فرمائیے، مجھے باقی رکھیے تاکہ میں ان مشرکین مکہ سے جہاد کروں آپ کے راستے میں۔ لیکن اگر آپ نے جنگ کو ختم کر دیا ہے فَافْجُرْهَا، تو یا اللہ یہ زخم کھول دیجئے، وَجَعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا، اور اسی زخم کے اندر میری وفات کر دیجئے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ، تو یہاں تک زخم پھولا ہوا تھا، یہاں سے زخم پھٹ گیا۔ تو فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِّن بَنِي غِفَارٍ، تو ان کو گھبراہٹ میں نہیں ڈالا، اور حال یہ تھا کہ مسجد میں ایک خیمہ تھا بنو غفار کا، مگر یہ کہ خون بہہ کر ان کی طرف آ رہا تھا۔ تو بنو غفار کے لوگ کہنے لگے کہ اے خیمے والو، یہ تمہاری طرف سے کیا چیز آ رہی ہے؟ دوسرے خیمے میں جا کے دیکھا فَإِذَا سَعْدٌ يَغْزُو جُرْحُهُ دَمًا، تو حضرت سعد ابن معاذ تھے، ان کا خون، ان کا زخم
بہ رہا تھا خون کے ساتھ، فمات منہا، اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد ان کی انتقال ہو گیا۔ اور اسی سے معلوم ہوا کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے غزوہ خندق کے فوراً بعد، بلکہ بنو قریظہ کے فوراً بعد، چاہے یوں کہہ لو کہ غزوہ خندق کے بعد، چاہے یہ کہہ لو کہ بنو قریظہ کے غزوے کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ اس لیے بات کہنی پڑے گی کہ آگے ایک بحث آ رہی ہے کہ غزوہ بنی المصطلق اور غزوۃ المریسی میں حدیث افک پیش آئی ہے، حدیث افک پیش آئی ہے۔ تو بعض روایات کے اندر آ رہا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بات اس میں کہی، تو اس پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حدیث افک جو ہے وہ غزوہ خندق اور قریظہ کے بعد ہوئی ہے تو سعد بن معاذ کا ذکر اس میں کیسے آ گیا؟ ان کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ اسی لیے اکثر اصحاب السیر اس بات پر متفق ہے کہ وہ جو حدیث افک ہے، افک کا واقعہ غزوۃ المریسی کے اندر وہ شعبان سن 5 ہجری میں ہوا ہے اور غزوہ خندق ہوا ہے شوال سن 5 ہجری میں، اور ذی قعدہ کے اندر یہ غزوہ ہوا ہے بنو قریظہ کا محاصرہ، اور جب شعبان میں حدیث افک ہوئی ہے اس وقت میں حضرت بن معاذ حیات تھے، اور 2 مہینے کے بعد غزوہ خندق کے موقع پر زخمی ہوئے اور بنو قریظہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا حجاج بن منهاد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه أهجهم أو هاجهم وجبرائيل معك وزاد ابراہیم نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا احجوہم، تم ان کی حجب کرو، یا یہ فرمایا حاجہم، تم ان کی حجب کرو، وجبرائیل معک، اور حضرت جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہے۔ معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام مدد کرتے ہیں نیک مسلمانوں کی، بلکہ آپ نے تقریریں سنی ہوں گی، بلکہ خود بھی کی ہوں گی رمضان المبارک میں کہ جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اور جو بھی آدمی نماز پڑھ رہا اسے مسافہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ عام مسلمانوں کے پاس بھی آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو فرمایا کہ وجبرائیل معک، اور جبرائیل آپ کے ساتھ ہے۔ اور ایک دعا یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دعا دی اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ روح القدس کے ساتھ، مقدس روح کے ساتھ، اور مقدس روح سے مراد ہے جبریل علیہ السلام، کہ جبریل علیہ السلام جو روح مقدس ہیں ان کے ساتھ حضرت حسان کی مدد کیجئے، ان کی تائید کیجئے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ ہم نے ان سے صحیح مسلم پڑھی، تو جب وہ پرچہ بناتے تھے سیمائی کا اور ششمائی کا، اپنے قلم سے بناتے تھے، تو اس میں آخر میں لکھا ہوتا تھا اللہم ایدہم بروح القدس، کہ یا اللہ ان کی حضرت روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے مدد کیجئے۔ تو یہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت کو دی تھی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، یا ایدک اللہ بروح القدس۔ چلو جی۔ وزاد ابراہیم بن طہمان عن الشیبانی عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریظۃ لحسان بن ثابت اہج المشرکین فإن جبرائیل معک۔ آپ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ والے دن حسان ابن ثابت سے فرمایا کہ تم مشرکین کی حجب کرو کیونکہ حضرت جبرائیل تمہارے ساتھ ہے۔ معلوم ہو کہ اشعار کہنا جائز ہے، اور حضرت آپ کے
بہت سارے کئی شعراء شاعر تھے، صحابہ تھے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ بھی شاعر رسول تھے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ وہ بھی شاعر رسول تھے. تو عربی ادب، اردو ادب، اس میں مہارت حاصل کرنا اور اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کرنا، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. ماننا یہ جو آپ لوگوں نے سوچ رکھا ہے نا دین کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، بس یہی بنیادی خرابی ہے. دین کے بہت سارے شعبے ہیں، کوئی شعبے کو زندہ کرتا ہے، کوئی شعبے میں لگا ہوا ہے، کوئی شعبے میں لگا ہوا ہے. جہاں کوئی آدمی بیٹھ کر دین کی خدمت کر رہا ہے، چاہے وہ نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، چاہے بخاری پڑھا رہا ہے، چاہے تبلیغ میں ہے، چاہے جہاد میں ہے، چاہے نظمیں کہہ رہا ہے، چاہے کوئی کتاب لکھ رہا ہے مسلمانوں کے حق میں یا کافروں کے خلاف، سب کا کام اچھا ہی اچھا ہے. سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارا ہی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایک آدمی سارے کام نہیں کر سکتا. کسی کو یہاں بیٹھنا پڑتا ہے، کسی کو وہاں بیٹھنا پڑتا ہے، کسی کو وہاں جانا پڑتا ہے، کسی کو وہاں جانا پڑتا ہے. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ زیادہ لڑائی جھگڑے والے نہیں تھے، یعنی ان کو قتال وتال سے کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شاعری میں بڑی مہارت عطا کی تھی. اور غالباً خندق والے دن یہ کس دن یہ قصہ ہوا کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا خواتین کے قریب میں کہ تم خواتین کے باہر بیٹھو. اور تو ایک یہودی آ گیا اور وہ یہودی چکر لگانے لگا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسان کو آواز دے کر کہا بھائی اس کا کام تمام کرو. کہا چھوڑو جی کیا بھائی، ایسی اکیلا ہے کچھ نہیں کر سکتا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خود اتری اور اتر کے جو ہے نا انہوں نے ایک لاٹھی چپکے سے پیچھے سے لے جا کے اس کے سر پہ ماری، اس کو قتل کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسان ابن ثابت سے کہا کہ اب اس کے جو ہتھیار وغیرہ ہے اور چیزیں ہیں وہ تم نکال لو، کیونکہ مجھے مرد ہے یہ، میں ہاتھ لگانا میرے لیے مشکل ہے. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر آدمی کا ایک کام ہوتا ہے مولانا، ہر آدمی کی ایک فیلڈ ہوتی ہے. کسی سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لیتا ہے، کسی سے کوئی کام لیتا ہے. تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو تھے وہ شاعر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی خدمت اس طریقے سے لے لی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر ان کو کھڑا کرتے تھے اور ان سے اشعار سنتے تھے. تو جو بھی آدمی کہیں بھی دین کی خدمت کسی بھی طریقے سے کر رہا ہے، مولانا اٹیک مت کیا کرو اس کے اوپر. سب ہمارے ہی کام کر رہے ہیں. جو بھی کہیں بیٹھا ہوا دین کا کام جس طریقے سے بھی کر رہا ہے، چاہے وہ تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ جہاد سے وابستہ ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ مدرسے سے وابستہ ہے یا نہیں ہے، کہیں بھی کوئی آدمی بیٹھا ہوا دین کی کام کر رہا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. وہ اس کی ایک شعبہ ہے، وہ وہاں دین کا احیاء کر رہا ہے. چلو جی. نام خورشید احمد، والد صاحب کا نام ملک محمد، تعلق ضلع نوشکی بلوچستان سے ہے. پچھلے تمام درجہ جامعہ امداد کوئٹہ میں پڑھا ہوں اور پچھلے سال سے جامعہ ہاضم زیر تعلیم ہوں اور حافظ قرآن ہوں. روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا معمول ہے. باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب حفصة من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخلا وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. وقال عبد الله بن رجاء أخبرنا عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة في غزوة ذات الرقاع. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الخوف بذي قرد. وقال بكر بن سوادة حدثني زياد بن نافع عن ابی موسیٰ ان جابرا حدثهم صلی اللہ رضی اللہ عنہ. کہیں تو کرو رضی اللہ عنہ، تم تو پکے شیعہ لگتے ہو، کہیں کہہ دیا کرو. ان جابرا رضی اللہ تعالی عنہم حدثهم صلی النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهم يوم محارب وثالبة. وقال ابن اسحاق رحمه الله سمعت وهب بن كيسان سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه عنهم اخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى ذات الرقاع من نخل فلقي جمع من غطفان فلم يكن قتال واخاف الناس بعضهم بعضا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. وقال يزيد عن سلمة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد. یہ جو میں آپ کو کبھی کبھار اس طرح کا جملہ کہہ دیتا ہوں، ناراض نہ ہونا، تو یہ میں ویسے ہی آپ لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں اصل میں، کیونکہ آپ لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ جو آپ کا مخالف ہے
اس کو یا تو آپ کہہ دیتے ہو یہ شیعہ ہے یا یہ کہہ دیتے ہو یہ قادیانی ہے یا کچھ اور کہہ دیتے ہو. تو یہ آپ لوگوں کا طریقہ ہے کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ یا شیعہ ہوگا یا قادیانی ہوگا یا اسی طرح کا کچھ ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی آپ کا مخالف ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہی ہو. اب یہ بیچارے رضی اللہ عنہ نہیں پڑھا، میں نے ان کو شیعہ کہہ دیا آپ کے مذہب کے مطابق، ورنہ حقیقت میں ان کو شیعہ نہیں سمجھتا. یہ سنی ہے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن طریقہ غلط اختیار کر رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہ نہیں پڑھ رہے. تو یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ شیعہ ہے، جو آپ کا مخالف ہے وہ قادیانی ہے، جو آپ کا مخالف ہے وہ فلاں ہے. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے اور یہ انصاف کے بھی خلاف ہے اور علم کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے. آدمی جو بات جس کے بارے میں کہے سوچ سمجھ کر کہے اور اس کے لیے آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے اور دلائل بھی قوی ہونے چاہیے. اور جب تک قوی دلائل ہو آپ کسی کو اس طرح کا الزام نہیں لگا سکتے. اچھا جی، اب یہ باب آ گیا غزوۃ ذات الرقاع. اب یہ سمجھو کہ یہ جو غزوۃ ذات الرقاع ہے اس کے بارے میں روایات بڑی متعارضہ ہیں. اب یہ روایات آپ کے سامنے آئیں گی. ان میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوۃ ذات الرقاع میں قتال ہوا تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قتال نہیں ہوا تھا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی غزوہ ہو؟ یا تو یوں کہا جائے کہ اس سفر میں جو کسی جگہ قتال ہوا اور کسی جگہ قتال نہیں ہوا. اسی طرح غزوۃ ذات الرقاع میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس میں شریک ہوئے ہیں اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ غزوہ خیبر کے موقع پر آئے تھے سن 7 ہجری میں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کسی غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیبر کے بعد ہوگا. اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی سن 7 ہجری میں آئے ہیں قبیلہ دوس سے. اس سے پہلے آپ کے ساتھ نہیں تھے. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شروع سے آپ کے ساتھ نہیں تھے. اسی لیے تفقہ کے اندر جب بات کی جاتی ہے تو ان میں ترجیح دی جاتی ہے عشرہ مبشرہ کو، خلفائے راشدین کو، عبداللہ ابن مسعود کو اور دوسرے حضرات کو جو شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آخر تک، اور 23 سال 22 سال انہوں نے صحبت اٹھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور یہ صحابہ وہ ہیں جو خیبر میں آئے ہیں آپ کے پاس اور اس آ کر مسلمان ہوئے ہیں اور آپ کی صحبت اختیار کی ہے. تو ان کو 3 سال 3.5 سال ملے ہیں. تو ظاہر ہے جس آدمی نے 23 سال آپ کے ساتھ گزارے اور جس آدمی نے 3 سال آپ کے ساتھ گزارے تو دونوں کے تفقہ کے اندر تو پھر زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو بہرحال اب بعض روایتوں میں آ رہا ہے کہ غزوۃ ذات الرقاع میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ موجود تھے. وہ خود کہتے ہیں کہ جناب ہم اس غزوے میں تھے. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ غزوۃ ذات الرقاع خیبر کے بعد ہوا تھا. لیکن اصحاب السیر یہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ خندق سے پہلے ہوا تھا. غزوہ خندق سے پہلے ہوا تھا. اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے بلکہ اکثر روایات میں آتا ہے کہ غزوۃ ذات الرقاع میں صلاۃ الخوف پڑھی گئی تھی اور غزوہ خندق کے اندر صلاۃ الخوف نہیں پڑھی گئی تھی بلکہ نماز قضا ہو گئی تھی. صلاۃ الخوف کی مشروعیت بعد میں ہوئی ہے، خیبر کے بعد ہوئی ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ خندق یہ جو غزوۃ ذات الرقاع ہے یہ 5 ہجری میں نہیں ہوا بلکہ 7 ہجری کے بعد ہوا ہے. محرم 7 ہجری کے بعد ہوا ہے. بہرحال روایات متعارضہ ہیں تو کسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غزوۃ ذات الرقاع خندق سے پہلے ہوا ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خندق کے بعد بھی نہیں بلکہ خیبر کے بعد ہوا ہے. مولانا 287 286 تم بہت باتیں کر رہے ہو، اوپر سر اٹھاؤ. 286 والے صاحب، ہاں یہی کیوں باتیں کر رہے ہو؟ 286 287 آپ دونوں کیوں باتیں کر رہے ہو؟
اگر آپ نے دوبارہ باتیں کی نا تو دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ باہر جا کے باتیں کر لو. جانے پہ کوئی پابندی، جو آدمی اٹھ کے جانا چاہے چلا جائے، واپس آنے پہ پابندی ہوگی، جانے پہ کوئی پابندی نہیں، جو اٹھ کے جانا چاہے چلا جائے یہاں سے. لیکن یہاں بیٹھنا ہے تو پھر باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو غزوۃ ذات الرقاع کے بارے میں روایات متعارضہ ہیں اور ایک دوسرے سے بڑا ان کا تعارض ہے. اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا رجحان یہ ہے کہ غزوۃ ذات الرقاع دو ہوئے ہیں، ایک ہوا ہے خندق سے پہلے اور دوسرا ہوا ہے خیبر کے بعد. اور یہی تقریباً موقف اختیار کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، اس لیے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی روایات جمع بھی کی اور ذکر بھی فرمائے. پھر فرمایا کہ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو غزوے ہیں، ایک میں قتال ہوا، ایک میں قتال نہیں ہوا. ایک میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، دوسرے میں موجود تھے. تو یہ مختلف روایتوں کو جمع کرنے کا آسان طریقہ ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہی ہے. اگلی بات یہ سمجھیے کہ اس غزوۃ ذات الرقاع کو غزوۃ ذات الرقاع کیوں کہا جاتا ہے. تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات الرقاع ایک پہاڑ کا نام ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ہم ذات الرقاع کی طرف گئے تو ذات الرقاع کی طرف گئے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ذات الرقاع کوئی جگہ ہے، اور ذات الرقاع ایک پہاڑ کا نام ہے. آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، حاشیہ نمبر 1 کے اندر، قال فی القاموس ذات الرقاع جبل فیہ بقع حمرۃ وبیاض وسواد، کہ وہاں ایک پہاڑ ہے اور اس میں مختلف طرح کے پتھر تھے، سرخ، سفید اور کالے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ لِأَنَّهُمْ لَفُّوا عَلَىٰ أَرْجُلِهِمُ الْخِرَقَ، کہ اس کو غزوۃ ذات الرقاع اس لیے کہا جاتا ہے کہ چلتے چلتے جو جوتے تھے وہ ٹوٹ گئے، چمڑے کے موزے تھے وہ کسی کے پاس تھے یا کسی کے پاس نہیں تھے، وہ ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے. تو لوگوں نے پھر اپنے پاؤں کے اوپر کپڑے کی دھجیاں باندھی. تو رقاع جمع رقعہ کی، رقعہ کہتے ہیں کپڑے کی دھجی کو. تو لوگوں نے اپنے پاؤں پر کپڑوں کی دھجیاں باندھی تاکہ پتھر اور راستے میں جو کانٹے ہیں ان سے بچ سکیں، اور ان کے پاؤں کے اندر سوراخ ہو گئے تھے زخم کی وجہ سے. لِأَنَّهُمْ لَفُّوا عَلَىٰ أَرْجُلِهِمُ الْخِرَاقَ، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پاؤں کے اوپر خرقے باندھے تھے، یعنی کپڑے باندھے تھے. لما نقبت ارجلهم، جب ان کے پاؤں میں نقب لگ گئے یعنی سوراخ ہو گئے. انتہا. او ارض فیہا بقع سود وبیض کانہا مرقع، یا وہ زمین ایسی تھی کہ جس میں سفید، کالے اور سرخ رنگ کے پتھر تھے. او لانہم رقعوا فیہا رایاتہم، ایک توجیہ یہ ہے کہ ان میں جو مختلف جھنڈے تھے تو کسی کا جھنڈا سرخ تھا اور کسی کا جھنڈا سفید تھا، تو مختلف جھنڈے لوگوں نے اٹھائے ہوئے تھے. تو وہ چونکہ طرح طرح کے رنگ کے تھے اس لیے اس کو غزوۃ ذات الرقاع کہا گیا. او لترقیع صلاۃ الخوف فیہا، یا یہ ہے کہ صلاۃ الخوف اس میں رقع کر کے پڑھی گئی تھی، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھی گئی تھی. ایک جماعت کو آپ نے ایک رکعت پڑھائی، پھر دوسری جماعت کو ایک رکعت پڑھائی، جیسا صلاۃ الخوف کا طریقہ ہوتا ہے. تو گویا آپ نے صلاۃ الخوف نماز کے ٹکڑے کیے، اس لیے اس کو غزوۃ ذات الرقاع کہا جاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں لأن خیلہا کان فیہا سواد و بیاض، کہ نہیں گھوڑے طرح طرح کے رنگ کے تھے، کوئی سفید تھا اور کوئی کالا تھا، اس لیے اس کو غزوۃ ذات الرقاع کہا جاتا. اقوال، آخر میں کہہ دیا مختلف اقوال. اب یہ بھی اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بظاہر یہ دو غزوے علیحدہ ہیں. ایک غزوے کو ذات الرقاع اس لیے کہا گیا کہ جگہ کا نام ذات الرقاع تھا اور وہاں گئے تھے یہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسا کہ ایک روایت سے سراتن معلوم ہوتا ہے. اور دوسری توجیہ یہ کہ دوسرا غزوہ ایسا تھا کہ جس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ شریک تھے، اور آگے ان کی روایت آ رہی ہے کہ میں اس جہاد میں تھا اور چلتے چلتے ہمارے پاؤں چھلنی ہو گئے تھے، سوراخ ہو گئے تھے، تو ہم نے اپنے پاؤں کے اوپر
رقے لپیٹے، کپڑوں کے ٹکڑے لپیٹے، اس لیے اس غزوے کا نام ذات الرقاع پڑا۔ تو یہ دونوں باتیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جبکہ یہ دو غزوے علیحدہ علیحدہ ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ آگے یہ سمجھیے کہ یہ جو آگے لفظ آ رہا ہے وہی غزوۃ محارب خصفہ و بنی ثعلبہ من غطفان، یہ ہے اصل عبارت۔ یہاں جو ہمارے سامنے نسخہ لکھا ہوا ہے بخاری کا، بلکہ تقریباً سارے ہی نسخوں میں یہی ہے کہ وہی غزوۃ محارب خصفہ من، یہ من غلط ہے، یہ من جو ہے یہ غلط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غطفان ایک بڑا قبیلہ ہے، پھر اس کے اندر دو ذیلی قبیلے ہیں، ایک کا نام ہے بنو ثعلبہ اور دوسرے کا نام ہے محارب خصفہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ محارب خصفہ یہ بنو ثعلبہ کا حصہ ہو، بلکہ صحیح صورتحال یہ ہے کہ محارب خصفہ اور بنو ثعلبہ یہ دونوں غطفان کا حصہ ہیں۔ اس لیے صحیح عبارت یوں بنے گی کہ وہی غزوۃ محارب خصفہ و بنی ثعلبہ من غطفان۔ اسی لیے آپ کے حاشیہ نمبر 2 کے آخر میں، یعنی حاشیہ نمبر 3 سے ذرا پہلے لکھا ہوا ہے وَالصَّوَابُ مَا فِي الْبَابِ اللَّاحِقِ وَهُوَ عِنْدَ ابن اسحاق وغیرہ وَبَنِي ثعلبہ بِوَاوِ الْعَطْفِ، یعنی من بنی ثعلبہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ وَبَنِي ثعلبہ۔ وَلِذَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ابو علی الغسانی فی اوہام الصحیحین، اس لیے ابو علی غسانی نے ایک کتاب لکھی اوہام الصحیحین کہ صحیح میں بھی وہم ہو گیا، یعنی حالانکہ امام بخاری امام مسلم اتنے بڑے ہیں لیکن کیا یہ معصوم ہے مولوی صاحب؟ نہیں، ہر بڑے بڑے سے انسان سے بھی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، تو ان کو بھی بعض وہم ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اسی وہم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو یوں لکھ دیا ہے کہ غزوۃ محارب خصفہ من بنی ثعلبہ من غطفان، حالانکہ یوں نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ غزوۃ محارب خصفہ و بنی ثعلبہ من غطفان، کیونکہ غطفان کے دو حصے ہیں، غطفان کی دو ذیلی شاخیں ہیں، ایک کا نام ہے محارب خصفہ اور دوسرے کا نام ہے بنو ثعلبہ۔ بات ختم ہو گئی۔ اگلی بات یہ سمجھیے کہ عرب کے اندر محارب نام کے کئی قبیلے تھے۔ محارب کہتے ہیں لڑنے والے، تو ویسے ان کو لڑائی کا تو ویسے شوق تھا عربوں کو اس زمانے میں دور جاہلیت کے اندر، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو اس زمانے میں یہی تھا، عدل و انصاف تو تھا نہیں اور امن تو تھا نہیں۔ امن اور ایمان اور سلامتی تو آئی ہے ایمان اور اسلام کے بعد، اور وہ تو لڑائی جھگڑے قتال ڈاکہ زنا لوٹ مار، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ صورت چل رہی تھی۔ تو زمانے میں عربوں کے کئی محارب تھے، ہر ایک کہتا تھا ہم محارب ہیں، تو محارب کئی تھے، تو اس لیے عرب جو تھے وہ تشریح کے لیے محارب کے آگے لگاتے تھے کہ کون سا محارب، تو ایک تھا محارب خصفہ، ایک تھا محارب ابن صبا، ایک تھا محارب ابن عمر، کیونکہ محارب کئی تھے، اسی لیے آپ کے حاشیہ نمبر 2 کے اندر لکھا ہوا ہے بِإِضَافَةِ محارب للتالیہ للتمییز عن غیرهم من المحاربین لأن المحارب فی الحرب فی العرب جماعت، اس لیے کہ عرب کے اندر محارب نام کے کئی قبیلے تھے، ان کو محارب خصفہ بھی تھا، محارب بنی صباح بھی تھا اور محارب بن عمر بھی تھا۔ تو محارب کو واضح کرنے کے لیے راوی نے محارب خصفہ کا ذکر کیا۔ سمجھ گئے جی بات؟ تب عبارت کیا ہو گئی؟ وہی غزوۃ محارب خصفہ و بنی ثعلبہ بن غطفان فنزل نخلا، تو آپ جا کر ایک کھجوروں کے جھنڈ میں اترے، کھجوروں کے درخت وہاں بہت تھے، اور وہاں آپ نے کچھ عرصے قیام فرمایا۔ وہی بعد خیبر، اور یہ جو لڑائی ہوئی ہے غزوۃ ذات الرقاع یہ خیبر کے بعد ہوئی ہے، اس لیے کہ اس روایت اس میں آ رہا ہے لأن ابا موسیٰ جاء بعد خیبر، اس لیے کہ ابو موسیٰ اس میں شریک تھے، اور ابو موسیٰ تو یقیناً خیبر کے بعد آئے ہیں، جیسے کہ آگے غزوہ خیبر میں آپ خود پڑھ لیں گے۔
وقال عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف کہ آپ نے اپنے صحابہ کو صلاۃ الخوف پڑھائی، لیکن یہ غزوۃ السابعہ میں۔ اب غزوۃ السابعہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سن 7 ہجری کے غزوے میں، تو اگر 7 ہجری کا غزوہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ خیبر جو ہے وہ سن 7 ہجری کے شروع میں ہوا اور اس کے بعد پھر یہ غزوۃ ذات الرقاع ہوا۔ اور اس کو یوں بھی کہا گیا کہ فی غزوۃ السابعہ ہے، فی الغزوۃ السابعہ، جو اضافت ہے موصوف کی اپنی صفت کی طرف، اے فی الغزوۃ السابعہ۔ اب 7 وہ غزوے کون سے ہیں؟ تو آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے قولہ، حاشیہ نمبر 6، من غزواته صلی اللہ علیہ وسلم التي وقع فيها القتال الاولى بدر والثانیہ احد والثالثہ الخندق والرابعہ قریظہ والخامسہ المریسی والسادسہ خیبر فیلزم ان یکون ذات الرقاع بعد خیبر للتنصیص على انها السابعہ۔ تو چاہے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ 7واں غزوہ تھا، یا یہ کہہ لیں کہ سن 7 ہجری میں یہ غزوہ ہوا تھا، لیکن دونوں صورتوں میں بات وہیں جا رہی ہے کہ یہ خیبر کے بعد ہوا ہے۔ اچھا جی، وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخوف بذی قرد، اور آپ نے نماز پڑھی ہے صلاۃ الخوف ذو قرد میں۔ ذو قرد ایک جگہ کا نام تھا، جب آپ غزوۃ ذات الرقاع میں تشریف لے گئے ہیں تو راستے میں ذو قرد بھی آیا، وہاں آپ نے خوف کی نماز پڑھی۔ وقال بکر بن سوادہ قال حدثني زیاد بن نافع عن ابی موسیٰ، زیاد ابن نافع روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ یا شری نہیں ہے مولانا، یہ ابو موسیٰ علی ابن رباح ہیں، یہ تابعی ہیں اور یہ صحابی نہیں ہیں، یہ تابعی علی ابن رباح جن کی کنیت ہے ابو موسیٰ، وہ روایت کرتے ہیں ان جابرا حدثہ کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی تھی صلاۃ الخوف، کب؟ یوم محارب وثعلبہ۔ اب دیکھو یہاں صحیح آ گیا، یہاں بات صحیح ہے، کیونکہ محارب اور ثعلبہ یہ دونوں شاخیں ہیں کس کی؟ غطفان کی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بالکل جو عبارت نقل کی، یعنی روایت نقل کی، وہ روایت ٹھیک نقل کی ہے، لیکن جب عنوان قائم کیا تو اس میں وہم ہو گیا اور وہاں لانا چاہیے تھا واو، غلطی سے وہاں لکھا گیا من، وہم ہو گیا، اوہام ہے۔ وقال ابن اسحاق، اور ابن اسحاق کہتے ہیں سمعت وهب بن کیسان قال سمعت جابر رضی اللہ عنہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى ذات الرقاع من نخل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقاع کی طرف نکلے۔ اب دیکھو الی ذات الرقاع سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات الرقاع جگہ کا نام تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کی جو روایت آگے آ رہی ہے کہ اس قصبے کا نام ذات الرقاع اس لیے پڑا کہ ہم نے اپنے پاؤں کے اوپر رقعے باندھے تھے، وہ کوئی علیحدہ واقعہ ہے اور یہ علیحدہ واقعہ ہے، یا ایک ہی اگر ہو تو ایک ہی مسمى کے 2 اسم ہو سکتے ہیں 2 مختلف جہاد کی وجہ سے۔ فلقی جمعا من غطفان، اور آپ ذات الرقاع میں آپ کا مقابلہ ہوا غطفان کے ایک مجمع سے، فلم یکن قتال، اور اس میں قتال نہیں ہوا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوۃ ذات الرقاع میں قتال نہیں ہوا، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوۃ ذات الرقاع میں قتال شدید ہوا تھا۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دونوں غزوے علیحدہ علیحدہ ہوں۔ وَخَافَ النَّاسُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، قتال تو نہیں ہوا لیکن لوگوں نے ایک دوسرے کو ڈرایا، یعنی مسلمانوں نے کافروں کو ڈرایا، کافروں نے مسلمانوں کو ڈرایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خوف کی حالت میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور یزید نے سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تھا یوم القرد کا۔ چلو السند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى
اللهم انفعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثني محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك قال ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيء من عملي أفشاه. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ایک جہاد کے اندر، اور ہم 6 حضرات تھے اور ہمارے درمیان ایک اونٹ تھا، یعنی 6 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے. اب ظاہر ہے 6 آدمی ایک اونٹ پر تو نہیں سوار ہو سکتے، نعتقبہ ہم باری باری اس پر سوار ہوتے تھے. 2 آدمی سوار ہو گئے، 4 پیدل چلنے لگے، پھر آگے دوسرے 2 سوار ہو گئے، اس طریقے سے. فنقبت اقدامنا تو ہمارے قدموں میں سوراخ ہو گئے، وسقطت اظفاری اور سفر کی وجہ سے میرے ناخون گر پڑے. فکنا نلف علی ارجلنا الخرق تو ہم اپنے پاؤں کے اوپر کپڑوں کے دھجیاں لپیٹتے تھے. وسمیت غزوۃ ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق علی ارجلنا. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس غزوہ کو ذات الرقاع کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹانگوں پر، پاؤں پر یہ کپڑوں کے دھجیاں لپیٹی تھی. لیکن پچھلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، جگہ کا نام ہی ذات الرقاع تھا. وحدث ابو موسیٰ بہذا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو یہ واقعہ سنایا، لیکن پھر بعد میں ان کو شرمندگی ہوئی. ثم کریہ ذلک، پھر اس کے بعد انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں نے کیوں سنایا، اور فرمایا ما کنت اصنع، میں یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا کہ میں اپنا یہ واقعہ ذکر کر رہا ہوں. کانہ کریہ ان یکون شیء من عملی افشاہ، گویا انہوں نے ناپسند کیا کہ ان کا کوئی عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اس کو انہوں نے ظاہر کر دیا. اب ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کام نہ بھی کریں، ہم چاہتے ہیں کہ سرخی لگ جائے اخباروں میں اور جناب لوگ ہماری تعریفیں شروع کر دیں، اور اگر چھوٹا سا کام کریں تو چاہتے ہیں کہ بڑی سرخی اخبار میں بھی لگے، روزنامہ اسلام میں بھی لگے، اور جناب واٹس ایپ پر اور فیس بک پر بھی اس کا تذکرہ ہو. لیکن یہی فرق ہے ہماری اور صحابہ کی نیکی میں. اور صحابہ جو تھے جو کرتے تھے کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر ذکر بھی نہیں کرتے تھے، اور اگر کبھی ذکر کرتے تھے بعد میں بہت ناپسند کرتے تھے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا، اب لوگوں کے سامنے ہم نے ذکر کر دیا، کوئی تعریف کرے گا. اور پھر یہ جب ہم نے ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں سے تعریف کروانا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو اخلاص کے خلاف ہے. اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث تو سنائی، ثم کریہ، لیکن پھر انہوں نے اس کو ناپسند کیا اور فرمایا ما کنت اصنع بان اذکرہ، نہیں تھی یہ اچھی بات. ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے سنا. فعل ہوتا ہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری، اور عمل کے لیے اختیاری ہونا ضروری ہے، اور صنع کے لیے عمل کا اچھا ہونا ضروری ہے. تو میں نے یہ کیا اچھا کام نہیں کیا کہ میں نے یہ بات ذکر کر دی. گویا کہ انہوں نے ناپسند کیا کہ ان کے عمل میں سے کوئی چیز ایسی ہو جس کو انہوں نے ظاہر کر دیا ہو. اس لیے مولانا نیکی کر دریا میں ڈال. آدمی نیکی وہ ہوتی ہے کہ جو آدمی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اور بھول جائے، خود بھی بھول جائے، لوگ بھی بھول جائیں. لیکن وما کان ربک نسیہ، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا آخرت میں دیکھے گا اس کو. تو اصل نیکی تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے اور مخلوق میں کارگزاری سنانا مقصود نہ ہو. چلو جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات رضي الله تعالى عنه وعنهم عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو فيه
فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو فيه وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بها وقال یہ روایت اور آگے جو روایتیں آ رہی ہیں یہ سب صلاۃ الخوف کی مختلف صورتیں ہیں، اور آپ نے فقہ میں بھی پڑھا ہوگا، مشکات میں بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ الخوف کی مختلف صورتیں منقول ہیں، اور ائمہ اربعہ سب صورتوں کی اجازت دیتے ہیں، اور البتہ اختلاف صرف کس میں ہے؟ افضل میں ہے کہ کون سی صورت زیادہ بہتر ہے۔ تو بعض حضرات نے ان صورتوں کو ترجیح دی کہ جس میں آنا جانا کم ہے، اور احناف نے ان صورتوں کو ترجیح دی کہ جس میں آنا جانا تو اگرچہ زیادہ ہے مگر امام پہلے فارغ ہوتا ہے اور مقتدی بعد میں فارغ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن سبھی صورتیں تمام ائمہ کے نزدیک جائز ہیں، اور صرف اختلاف جو ہے وہ صرف افضلیت میں یا راجح مرجوح ہونے میں ہے، باقی جواز کے سبھی قائل ہیں۔ اب اس میں روایت یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز الخوف پڑھی، ایک جماعت نے آپ کے ساتھ صف بنائی، دوسری جماعت جا کر دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی، تو وہ جماعت جو آپ کے ساتھ تھی آپ نے اس کو ایک رکعت پڑھائی، پھر آپ اپنی جگہ کھڑے رہے اور لوگوں نے اپنی نماز پوری کر لی، پھر اس کے بعد وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے جا کر دشمن کے مقابلے میں صف بنا لی، اور دوسری جماعت آئی اور آپ نے ان کو وہ رکعت پڑھائی جو آپ کی نماز میں سے باقی تھی، پھر آپ بیٹھے رہے اور دوسرے لوگوں نے اپنی نماز پوری کی، ثم سلم بہم، پھر آپ نے ان کو سلام پھیرا ان کے ساتھ۔ اب یہ وہ صورت ہے جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا، کیونکہ اس میں آنا جانا کم ہے، لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ اس میں امام انتظار کر رہا ہے کس کا؟ مقتدیوں کو، کہ کب وہ تشریف لائیں گے، کب وہ نماز اپنی دوسری رکعت پوری کریں گے، پھر میں ان کے ساتھ سلام پھیروں گا۔ تو گویا اس میں امام کا اتباع لازم آتا ہے کہ وہ مقتدیوں کا گویا ایک طریقے سے اتباع کر رہا ہے، لیکن بہرحال احناف کے نزدیک بھی اگر کوئی صورت کو اختیار کر لے نماز ہو جائے گی، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے۔ چلو۔ وقال معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف قال مالك رحمه الله وذلك احسن ما سمعت في صلاة الخوف، یعنی امام مالک نے بھی حضرت صالح بن خوات کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ جی۔ تابعه الليث عن هشام عن زيد بن اسلم ان القاسم بن محمد رحمه الله حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني انمار، اسی میں آپ کا بنو انمار میں بھی ذکر سے گزر ہوا، تو اس کو غزوہ بنو انمار بھی کہا گیا۔ اور یہ ہوتا تھا نا، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سفر ہوتا تھا، اس میں 2-3 جگہوں میں جانا ہوتا تھا، تو بعض اصحاب السیر نے ایک سفر سمجھا، ایک غزوہ سمجھا، اور بعضوں نے اس کو 2-3۔ اب آپ ذات الرقا بھی تشریف لے گئے، ذو قرد بھی تشریف لے گئے، اور بنو انمار کی طرف بھی گئے، تو کسی نے ان کو 3 غزوے سمجھا علیحدہ علیحدہ، اور کسی نے ایک ہی میں ان کو شمار کر لیا۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن لیکن ان الرحیم۔ سب میں آپ نے صلاۃ الخوف پڑھی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ الخوف غزوہ خندق کے موقع پر مشروع نہیں ہوئی تھی، اسی لیے نماز قضا کرنی پڑی، لیکن بعد میں صلاۃ الخوف مشروع ہو گئی تھی غزوہ خندق کے بعد، اور آپ نے غزوہ ذات الرقاع میں اور غزوہ ذات القرد میں اور غزوہ بنو انمار میں صلاۃ الخوف پڑھی ہے۔ چلو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام لال زادہ، ولدیت خان زادہ، تعلق ضلع صوبہ سرحد ضلع لویردیر سے ہے، عصری تعلیم میں ٹرک تک ہے، ابتدائی 2 درجات حیدرآباد جامعہ قاسمہ ماتلی ضلع بدین میں پڑھے ہے، درجہ ثالثہ سے اب تک جامعہ اعظم میں زیر تعلیم ہوں، حافظ قرآن ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی۔ بسند المتصل منا پکا قرآن کر لو، قرآن پکا کرو، مضبوط پکا ہے، کچا ہے، تو اس لیے آپ پکا کرو اس کو۔ ہاں۔ بسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه وعنهم
قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين. سالم نبی حسمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کھڑا ہوتا ہے، امام کھڑا ہوا قبلے کی طرف اور ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی، دوسری جماعت دشمن کی طرف تھی، ان کے چہرے دشمن کی طرف تھے، تو آپ نے نماز پڑھائی ایک رکعت، پھر کھڑے ہو گئے اور سب نے اپنے لیے دوسری رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے اسی جگہ میں اور نماز پوری کر کے چلے گئے ان دوسرے لوگوں کی جگہ میں. پھر وہ لوگ آئے اور امام ان کو ایک رکعت پڑھائے گا تو امام کی 2 ہو جائیں گی اور پھر وہ رکعت رکوع کریں گے، سجدے کریں گے 2 سجدے، اور امام انتظار کرتا رہے گا جب وہ دوسری رکعت بھی پڑھ لیں گے یسلم بہم، پھر امام ان کو سلام پھیرے گا. یہ بھی جائز ہے اگرچہ ہمارے نزدیک مرجوح ہے. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي عصمة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن يحيى سمع القاسم أنه سمع القاسم أخبرني صالح بن قال أخبرني صالح بن خوات عن سهل رضي الله عنه وعنهم قال حدثه قوله. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال غزوت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فوازینا العدو فصاففنا لهم. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا نجد کی طرف، ہم دشمن کے مقابلے میں پہنچے اور ہم نے ان کے سامنے صف بنائی، اور آگے روایت میں یہ ہے کہ پھر آپ نے نماز الخوف ادا کی. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم أولئك فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کو نماز پڑھائی، دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں بھی تھی. پھر وہ لوگ چلے گئے، جا کر ان اپنے ساتھیوں کی جگہ میں کھڑے ہو گئے. وہ لوگ آئے اور آپ نے ان کو ایک رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا. پھر یہ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی رکعت پوری کی، اور وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی رکعت پوری کی. یہ وہ طریقہ ہے جس کو احناف نے اختیار کیا ہے، کیونکہ امام پہلے فارغ ہو جاتا ہے اور مقتدی بعد میں اپنی ایک ایک رکعت پڑھتے ہیں. یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے. ہمارے نزدیک یہ افضل ہے، وہ مفضول ہے. باقی ائمہ. جی. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان وأبو سلمة أن جابر رضي الله عنه وعنهم قال أخبرنا أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. وبه قال وبه قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم قال أخبره أنه. یہ 2 سندیں ہیں، دونوں جا کر جمع ہو رہی ہیں کس پر؟ سنان پر. دونوں جا کر جمع ہو رہی ہیں سنان پر، سنان ابن ابی سنان الدؤلی پر، اور وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے. پڑھو. انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العزات فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العزات يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفا
قال جابر فنمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اختلط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطا فقال لي من يمنعك مني قلت الله فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا سفر کیا نجد کی طرف. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے واپس آ رہے تھے مدینے کی طرف قفل معه تو جابر بھی آپ کے ساتھ تھے. فادرکتهم القائلہ تو دوپہر کے آرام نے ان کو پا لیا ایسی وادی کے اندر جہاں جھاڑیاں بہت تھیں. قائلہ کہتے ہیں دوپہر کے لیٹنے کو. قال رجل تحت الشجرۃ فنقض وضوءه تو قالا یقیلو قیلولہ کرنا دوپہر کو آرام کرنا تو قائلہ تو دوپہر کے آرام نے پا لیا آپ کو ایک ایسی وادی میں جہاں جھاڑیاں بہت تھیں. ایسا کہتے ہیں خاردار درخت کو, کانٹوں والے درخت جیسے یہ ہوتے ہیں ادھر سندھ کے اندر کہ کانٹوں والی جھاڑیاں ہوتی ہے بڑی, اس کے نیچے جگہ ہوتی ہے اور اس میں آدمی لیٹ بھی سکتا ہے بیٹھ بھی سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور لوگ بکھر گئے ان درختوں کے نیچے. یستظلون بالشجر اور وہ درختوں سے سایہ حاصل کر رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے اترے. آپ نے اس درخت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی. جابر کہتے ہیں ہم تھوڑی دیر سوئے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکار رہے تھے. ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اس دیہاتی نے میری تلوار میان سے کھینچ لی تھی. اختراطا میان سے باہر نکال لی تھی, کھینچ لی تھی. میں سو رہا تھا, جب میں بیدار ہوا تو تلوار اس کے ہاتھ میں کھینچی ہوئی تھی. سلطن کھینچی ہوئی تھی یعنی مارنے کے بالکل قریب تھا. مجھ سے کہنے لگا من یمنعک منی, اب کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ قلت اللہ, میں نے کہا اللہ بچانے والا ہے. پھر فرمایا ہاں فہاں ہوا ذا جالس, پھر آپ نے فرمایا دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے دیہاتی اور اس نے یہ کام کیا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں دی. بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام عابد حمید, والد صاحب کا نام حافظ حمید اللہ. ابتدائی تعلق المسلم ضلع بلوچستان سے ہے. ابتدائی درجات جامعہ امام ابو حنیفہ مسلم اور درجہ ثالثہ تک, درجہ اولا سے درجہ ثالثہ تک جامعہ امدادیہ کوئٹہ میں پڑھا اور درجہ سادسہ سے یہاں جامعہ حاضہ میں زیر تعلیم ہوں. حافظ قرآن ہوں اور ایک پارہ روزانہ تلاوت کرنے کا معمول ہے. بسم اللہ. وقال ابان حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. جابر رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ تو پڑھ لو نا رضی اللہ عنہ. نبی کیوں گھبراتے ہو آپ لوگ رضی اللہ عنہ پڑھنے سے؟ نعرے تو بہت لگاتے ہو لیکن جب صحابہ کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ پڑھتے ہوئے جان نکلتی ہے آپ لوگوں کی. عن ابي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترته فقال تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم ركعتين. وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل غورس بن حارث وقاتل فيها محارب خصفة. وقال أبو الزبير عن جابر قال عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد صلاة الخوف. وإنما جاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات الرقاع میں جب ہم کسی سائے والے درخت کے پاس پہنچتے ہم سائے والے درخت کو چھوڑ دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشرکین کا ایک آدمی آیا قورس ابن الحارث، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹکی ہوئی تھی درخت کے ساتھ، اس نے کھینچ لی اور فرمایا کہ تم مجھ سے اس نے کہا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہا کون تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہنچ گئے، سب نے اس کو دھمکایا. تحدث یتحدث تحدثا، دھمکانا، ڈرانا. ادھر نماز قائم ہو گئی تو آپ نے ایک جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائیں، وہ لوگ چلے گئے، پھر آپ نے دوسری جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 4 رکعتیں ہوئیں اور قوم کے لیے 2 رکعتیں ہوئیں. اب یہ وہ طریقہ ہے جس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ایک نماز 2 مرتبہ پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں آپ نے فرمایا لا یصلی بعد صلاۃ مثلها، کہ اب کسی نماز کے بعد دوبارہ وہ نماز نہیں پڑھی جائے گی. تو اس لیے اس وقت میں شاید اجازت ہوگی تو آپ نے ایک جماعت کو 2 رکعت پڑھائی، دوسری کو بھی 2 رکعت پڑھائی. مسدد کہتے ہیں ابو عوانہ سے، انہوں نے ابو بشر سے کہ اس آدمی کا نام تھا قورس ابن الحارث، اور آپ نے اس سفر کے اندر قتال کیا تھا محارب خصفہ سے. اور ابو زبیر نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نخل کے اندر یعنی کھجوروں کے ڈھونڈ کے اندر، وہاں آپ نے صلاۃ الخوف ادا کی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ نجد میں صلاۃ الخوف پڑھی ہے. اور ابو ہریرہ جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں خیبر کے دنوں میں. تو اگر ابو ہریرہ بھی تھے اور ابو موسیٰ اشعری بھی تھے تو یہ دلیل اس بات کی کہ یہ خیبر کے بعد ہوا ہے. واللہ سبحانہ و تعالی